آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ اس موضوع پہ پہلے بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت کئی آیات کے شروع میں ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان والا ایسی آیت کو سنتے ہوئے خبردار ہو جائے، توجہ سے سنے، دھیان سے سنے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اگر تو واقعی مومن ہے تو تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ہم اس کے بعد دے رہے ہیں اس پہ عمل کر، جس چیز سے ہم روک رہے ہیں اس سے بعد آ جا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے کئی ایک فوائد ہیں۔ من یرتد منکم عن دینی، من جو یرتد مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم میں سے، کس چیز سے پھر جائے؟ عن دینہ ہی، اپنے دین سے۔ فسوف، تو ان قریب، یأتی اللہ، یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے یا آئے گا۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ آئے گا، لیکن یأتی اللہ کے بعد کیا آگی؟ با، اور اس با کو کہتے ہیں با تعدیہ، جو فعل کو متعدی کر دیتی ہے۔ تو اب معنی کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ لائے گا بقوم، ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یحبہم یہ صفت ہے کس کی؟ قوم کی۔ ویحبونہ، اور وہ محبت کرتے ہوں گے اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اذلۃ، یہ دوسری صفت ہے کس کی؟ قوم کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ کیا صفت ہے؟ کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پہ بہت نرم ہوں گے، مومنوں پہ شفقت کرنے والے ہوں گے، مومنوں پہ رحم کرنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بہت سخت ہوں گے۔ اعزۃ، یہ تیسری صفت تھی ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ بقوم یجاہدون، یہ چوتھی صفت ان کی، یجاہدون، جو جہاد کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈرتے ہوں گے، جو نہیں ڈرتے ہوں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی تانا دینے والے کے تانے سے۔ ذالک، یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ اشارہ ان اوصاف کی طرف ہے جن اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے، کہ ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ پہلی صفت۔ نمبر 2، مومنوں پہ نرم ہوں گے۔ نمبر 3، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ نمبر 4، جہاد کرتے ہوں گے۔ نمبر 5، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ یہ جو اوصاف ہیں ان سے متصف ہو جانا، کسی میں ان اوصاف کا پایا جانا، کسی میں ان خوبیوں کا پایا جانا، ذالک، یہ فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یؤتی، وہ دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالی۔ یؤتی ہی، وہ دیتا ہے، یہ کیا؟ یہ فضل، وہ دیتا ہے یہ فضل۔ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ اس آیت کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ اس بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں، اور جو صحیح روایت ملتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہم قوم ھذا، کہ اس سے مراد اس آدمی کی قوم ہے۔ کس آدمی کی؟ ابو موسیٰ اشعری کی۔ اور ابو موسیٰ اشعری کی قوم کیا ہے؟ اشعری قبیلہ۔ اور اشعری قبیلہ کہاں کا ہے؟ یمن کا۔ تو اس سے مراد پھر کون ہوں گے؟ یمن کے لوگ۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایت انہی کے لیے ہے، انہی تک محدود ہے، نہیں، وہ اس ایت میں سب سے پہلے داخل ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو، اللہ کو ان سے محبت ہو، جو مومنوں کے لیے نرم ہو، کافروں کے لیے سخت ہوں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے ہوں۔ مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے۔ ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ایمان کو چھوڑ دیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں اور دین کفر کی طرف چلے جائیں۔ ہم اس کا کلی طور پہ انکار نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسا نعرہ نہیں لگا سکتے کہ جو مسلمان ہو جائے وہ پھر کافر نہیں بن سکتا، جو مسلمان ہو جائے وہ مرتد نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی اعلان ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ عام طور پہ جو دین اسلام کا مطالعہ کر کے دین اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اس دین پہ پختہ ہو جاتا ہے، دن بدن اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ہمیں وہ حدیث بھی ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین مکہ سے معاہدہ ہوا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں، صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد راستے محفوظ ہو گئے، لوگ تجارت کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، آنے جانے لگے۔ تو مشرکین مکہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کیا کر رہے تھے، آپ دنیا کے بادشاہوں کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اچھے رہو گے۔ تو آپ کا لیٹر اس زمانے کی سپر پاور روم کے بادشاہ تک پہنچا، اسے کیا کہتے تھے، قیصر، اور نام اس کا کیا تھا، ہرقل۔ تو ہرقل تک جب یہ لیٹر پہنچا کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو خیر پہ رہو گے، تو اس قسم کے الفاظ اس بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ تو ہم سے بہت ڈرتے تھے، ان کو تو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کا کوئی فرد مجھے اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کی قوم کے کئی لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور اتفاق سے ہرقل ان دنوں شام آیا ہوا تھا۔ تو وہاں کے گورنر نے، وہاں کی حکومت نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو وہاں پہ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں کئی سوالات ہوئے، وہ گفتگو پڑھنے والی ہے، پڑھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا اپنے دین پہ اعتماد بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ تھا ہرقل کی طرف سے، روم کے بادشاہ کی طرف سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا سوال یہ تھا، کیا ان میں سے کوئی آدمی اس کا دین قبول کرنے کے بعد اس دین کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اسے دین پسند نہیں آیا؟ یہ کہہ سختیوں کی وجہ سے چھوڑنا، لیکن اس نے کہا کوئی اس وجہ سے بھی دین کو چھوڑتا ہے کہ دین پسند نہیں آیا، دین اسے اچھا نہیں لگا۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ابو سفیان نے کیا گواہی دی تھی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو دین اسلام قبول کر لیتا ہے اس پہ کیا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہی صورتحال ہوتی ہے عام طور پہ ایمان والوں کی۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے دین اسلام چھوڑ کے بے دین ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دین اسلام کا تعارف ہی نہیں ہے، دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے، دین اسلام کی خوبیاں نہیں جانتے، دین اسلام پہ اٹھنے والے شکوک و شبہات کا جواب دینا اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ممکن ہے کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ ہوں جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا استغنا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے محتاج نہیں ہے۔ استغنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی جگہ پہ اور لوگوں کو لے کر آئے گا۔
جن لوگوں کو لے کر آئے گا ان میں بڑی خوبیاں ہوں گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے استغنا کا، بے نیازی کا۔ اللہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو میری اور آپ کی نمازوں کی، تلاوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور ان آیات سے اللہ کی قدرت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ نئی مخلوق لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی صفت کو مانتے ہیں اور اس کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، اور کسی قسم کی تعویل سے کام نہیں لیتے۔ گمراہ فرقے تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہو۔ ہم نے کہا پھر ان آیات کا کیا کریں گے جن آیات میں اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی تعویل کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، انعام دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ ان کی طرف سے تعویل ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر جن سے اللہ محبت کرتا ہے یقیناً اللہ ان کو ثواب دیتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ثواب کرنے کا، ثواب دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالی محبت کرنے والا ہے اور اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الودود، اور الودود کے علماء تفسیر نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ودود فاعل کے بدن پہ ہے، ودود وہ جو کسی سے محبت کرتا ہو، اور ودود وہ جس سے محبت کی جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ محب بھی ہے، اللہ تعالیٰ محبوب بھی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایمان والے اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا رویہ نرمی پہ مبنی ہوتا ہے، ان کے ساتھ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایک اور آیت میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ آپ پہ ایمان لائے ہیں، وہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہے۔ اور یہی کچھ اللہ تعالی نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خوبی بیان کی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شان دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اعزت الکافرین، ان لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی کافر سے ملیں تو اس کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کریں، اور آپ اخلاق کی بجائے بدتمیزی کریں اس سے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہے، تو مسلمان ان کے لیے سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ باقاعدہ لڑائی جاری ہے، وہ اعلانیہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمان ان کے دشمن ہیں۔ البتہ وہ کفار جو مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور یہ امید رکھی جائے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ،
یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاد بہت عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کی تعریف کی ہے۔ لیکن جہاد وہ جو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جس کا مقصد اپنی شجاعت کا چرچا نہ ہو، جس کا مقصد مال اکٹھا کرنا نہ ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو یہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ان لوگوں کی پانچویں صفت یہ ہوگی، پانچویں خوبی یہ ہوگی کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ اور یہ خوبی ایمان والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ مثال کے طور پہ آج اگر کسی مسلمان کو یورپ میں یہ طعنہ دیا جائے کہ تم لوگ عورت کو کئی مسائل میں مرد کے برابر مقام و مرتبہ نہیں دیتے، تو بجائے اس کے کہ انسان ان چیزوں کا انکار کرے، انسان اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس کی یہ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مانے کہ عورت کا وراثت میں حصہ آدھا ہے، اور پھر بتائے کہ کیوں آدھا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں مرد پہ ہیں، عورت پہ کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے امور کو اس انداز سے واضح کیا جائے، نہ یہ کہ آپ ان چیزوں کا انکار کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسلمان اسلام کا دفاع اس طرح کر رہے ہیں کہ اسلام کی ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کس کس چیز کا انکار کریں گے؟ کافروں کے اعتراضات تو بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ وہ تو آپ پہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین اپنا نہ لیں، ان کا دین اختیار نہ کر لیں۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جسے سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ ان سے یہودیوں نے کہا تھا طعنہ دیتے ہوئے، ملامت کرتے ہوئے، تمہارا نبی بھی عجیب ہے، تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، وہ تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں سکھا رہا ہے، پیشاب پخانا کا بھی طریقہ سکھا رہا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ استنجا کے بارے میں بھی آپ نے تعلیمات دی ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، آپ نے بتایا استنجا کرتے ہوئے 3 سے کم پتھر استعمال نہیں کرنے، کم از کم کتنے استعمال کرنے ہیں؟ 3 استعمال کرنے ہیں، اور دیگر ایسی باتیں بھی اس موقع پہ سلمان فارسی نے ذکر کی۔ تو یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ میں اور آپ اس وقت قرآن کی تفسیر کے درس میں موجود ہیں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں اور آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا اللہ کے اوپر احسان نہیں، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام، یہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل اسی پہ کرتا ہے جو اللہ کے فضل کے لائق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرتا ہے اس کے اوپر فضل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ فضل کرتے ہیں جس کے اوپر فضل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی پہ فضل کرتے ہیں جس کے اوپر فضل کرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔
واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، کمال علم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہوئے، ایک الواسع اور ایک العلیم، اور ہم اللہ رب العزت کے تمام ناموں کو مانتے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معنی مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں پہ واسع کہنے کا کیا مطلب ہے، اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر یہ انعام کیا کہ اللہ نے ان پہ یہ 5 خوبیاں رکھ دی، یہ 5 اوصاف رکھ دیے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ واسع، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے لحاظ سے بہت وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے لحاظ سے بڑی کشادگی والا ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ علیم، اللہ تعالیٰ یہ کس پہ فضل کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔